نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، ماہ جواد الاول ہے، اس کی 15 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت علی بن حسین کی ولادت ہوئی، جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضائل کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو شاہ کسریٰ کی بیٹی شہربانو بھی ان قیدیوں میں شامل تھی جنہیں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب شہربانو کا ذکر ہوا، بات چیت ہوئی، غلام باندھ دیے گئے، لونیاں تقسیم ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم شہربانوں کی کسی شہزادے کے ساتھ شادی کر دیتے۔ لوگوں کا ذہن تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی امیدوار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت کا یہ بینہ اور واضح ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے پر نواسہ رسول حضرت امام حسین کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ہم تو نوکر ہیں، غلام ہیں، یہ ایران کے شاہ کسریٰ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، اور وہ شہزادہ حضرت امام حسین ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اب بعض لوگ جو صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جعلی اور من گھڑت روایات کا سہارا لے کر، ان کے لیے ہے کہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں
پھر ان کی شان کو بھی ماننا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا اور نواز رسول کی شادی شہبانوں کے ساتھ خود نکاح کرایا اور نکاح پڑھا. سبحان اللہ. جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا 15 جمادی الاول کو جس کا نام علی رکھا ہے. علی اکبر بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے, علی اصغر بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے, علی اوسط اس کا نام رکھا ہے. مولا علی المرتضیٰ کا زمانہ خلافت ہے. تقریباً 3 سال کا عرصہ مولا علی المرتضیٰ کا بھی ملا ہے. جس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے 4 یا 5 سال میسر ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حسنین کریمین کی عمریں 4-5 سال تھی. لیکن یہ 4 سال یا 5 سال کے شب و روز آغوش نبوت میں جو گزارے انہوں نے, یہ کائنات کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جب کربلا کے میدان میں شہداء شہید ہوتے چلے گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے وہاں میدان کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام ابو بکر, ایک کا نام علی اکبر اور ایک کا نام علی اصغر. ایک بیٹا عمر بھی تھا جو بچپن میں انتقال کر. اب یہ صرف ایک صاحبزادے علی اوسط رہ گئے جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ شہید نام, یہ رب العالمین کی قدرت ہے, اس کی مشیت ہے, اس کی رضا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آل رسول کو, نسل حسین کو اسی بیٹے سے آگے ارتقا ملنا ہے قیامت تک. ان کی نسل, ان کی اولاد انہی سے چلنی ہے. لہذا وہ مسبب الاسباب ذات ہے. سفر کی صحبتوں کی وجہ سے فلا ساکار نہ آئی, یہ بیمار ہو گئے, اور بستر علاج پر ہونے کی وجہ سے یہ جہاد میں جنگ میں شریک نہ ہو سکے. اور رب العالمین کی منشا یہی تھی کہ ان کی حفاظت کرنی ہے. لہذا کسی کا دھیان بھی نہ گیا, کسی کو جرت بھی نہ ملی, نہ عمر صاحب کو, نہ پھر عبید اللہ ابن زیاد کو, نہ پھر یزید اور شمر کہ جو انہیں شہید کر دے. مدینہ طیبہ کے اندر جب واپس آئے تو پھر ساری زندگی یہیں پر گزار دی. پنجگانہ نماز کے علاوہ 1000 رکعت نوافل کے آپ بلا ناغہ روزانہ ادا فرماتے ہیں. یہ کہنے کے لیے آسان ہے. ہمارے تو نمازوں میں زور کے بعد 2 نفل ہیں, مغرب کے بعد 2 نفل ہیں, عشاء میں 4 ہیں. ہم جوان ہو کر بھی یہ 2 نفل بھی چھوڑ دیتے, نہیں پڑھتے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن مسلمان کے فرضوں کی جب گنتی کی جائے گی تو کوئی فرض کم پڑ
کی رحمت آوازہ دے گی کہ اگر اس نے نفل پڑھے ہیں تو نفلوں کو ملا کے فرضوں کے برابر کر کے فرض پورے کر. لیکن اگر کسی نے نفل پڑھے ہی نہیں، سنت غیر موقع کو پڑھا ہی نہیں، ساری زندگی چھوڑتا گیا، ساری زندگی چھوڑتا گیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے نوافل کھڑے ہو کے پڑھو تو پورا نماز ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب. میں یہاں پر دیکھتا ہوں اپنے باقی جو بزرگ ہیں وہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جوان آدمی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بابا ایمان سبھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. آنکھیں بند ہوں گی تو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا گھاٹا خسارہ اٹھایا. ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، سنت غیر موقع پڑھ سکتے ہو، اسے مت چھوڑو. 1000 نفلی نمازیں آپ ادا کرتے. آپ کی لوڈی خادمہ سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، آپ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، کیونکہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا. ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا. تو لوڈی کیا کہتے میں ساری زندگی آپ کے گھر نوکرانی بن کے خدمت کرتی رہی، لیکن میں نے پوری زندگی نہ دن کو میں نے کھانا پیش کیا، نہ رات کو سونے کے لیے بستر بچھایا. یہ 2 جملوں میں ہی پوری حیات آ گئی. دن کو کبھی کھانا پیش نہیں کیا، یعنی ساری زندگی دن کو روزہ رکھا کرتے. رات کو میں نے بستر میں بچھایا، یعنی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا. یہ عبادت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آل رسول ہیں، اگر یہ عبادت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کثرت عبادت کی بنا پر آپ کو پورے ہر خاص و عام میں زین العابدین کے لقب سے یاد کیا گیا کہ آپ عبادت گزاروں، عابدین، عبادت کرنے والوں کی بھی زینت ہے، رونق ہے. اور کثرت سجود کی بنا آپ کو سید الساجدین کہا ہے. اس قدر سجدے کی آپ نے، اس قدر سجدے کی اور اس قدر عبادت کی کہ سید الساجدین اور زین العابدین کے لقب سے ملقب. آپ کا اسم مبارک علی اوسط، مگر مشہور و معروف آپ جس لقب سے ہوئے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی خاندان نبوت کے واحد چشم و چراغ ہے کہ جن سے نسل حسینی کی ارتقا ہوئی. قیامت تک کے لیے سادات اصلی سید. آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو سید کہنا شروع ہو گیا. ان کے باپ اور دادے کو دیکھا جائے پتہ چلے گا کوئی نہیں تھا، کوئی موجی تھا، کوئی درخان تھا، کوئی گراسی تھا. 2-3 پوچھتے پیچھے چلے جائیں تو کوئی اور نہیں کہہ رہا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو میرے نسب کی طرف اپنا نسب جھوٹا منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اپنا ٹھکانہ دو تک کے ساتھ یہاں جتنی چاہیں باتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، صدقہ خیرات دے دیں، سبیلیں لگا لیں، جتنا مرضی ماتم کر لیں، زنی کر لیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف شہرت حاصل کرنے کی خاطر سید اور شاہ کہنا شروع کر دیا، اپنا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ کو سمجھ لیں یقیناً، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. لیکن خالی نسب بھی انسان کو نہیں بچا پاتا.
حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نظام رحمت کے نیچے چادر اوڑھ کر کسی کو روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا. اتنی گیرا ازاری تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی کھڑے وہاں ساروں کا رو رہے. میں حیران تھا اس قدر گیرا ازاری کرنے والی شخصیت ہے کون. جب آپ دعا سے فارغ ہو کے جانے لگے تو میں آگے بڑھ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. حضرت امام زین العابدین میں نے ہاتھ پکڑا, بوسہ لیا. میں نے کہا آپ تو سردار ہیں لوگوں کے, افضل ترین انسان ہیں آپ اس مخلوق میں سے, پھر آپ اس قدر رو رہے ہیں, ذکر و ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کی رحمت بھی آپ کے لیے ہے, نبی کی شفاعت بھی آپ کے لیے, نبی کا حسب نسب اور خاندان شجرہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ اولاد نبی ہیں, پھر آپ اس قدر کیوں روئے. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے روتے ہوئے کہا, اے طاؤس سن, کسی کا بھی نسب اس کے کام نہیں آئے گا اگر نسب کے علاوہ عمل نسب کے خلاف ہے. میں نے رب کا قرآن پڑھا جس میں رب کا فرمان ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, کہ قیامت والے دن کسی کا حسب نسب اس کے کام نہیں آئے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لہذا اگر نسب اعلیٰ ہے تو پھر عمل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو سید کہلوائے اور پھر گھوڑوں کی دوڑ ریس میں جوا لگائے, گھر میں کتے پال رکھے ہوں, شوقین کتوں کا ہو, جواری ہو, نشئی ہو, تو سید کیسے ہو سکتا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام زین العابدین ہوں, یا آپ کے لخت جگر امام محمد باقر ہوں, یا امام جعفر صادق ہوں, کسی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں. کسی نے مسجد کو چھوڑا ہو, کسی نے نماز کو چھوڑا ہو, کسی نے روزے کو چھوڑا ہو, کسی نے برائی کے نزدیک بھی کوئی کیا ہو, کسی نے کوئی نیک عمل ترک کیا ہو, میری گردن اڑا کے رکھ دی. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر پوری حیاتی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر گزارا. اے طاؤس, میں نے قرآن میں پڑھا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, کہ نسب بھی کام نہیں آئے. اور تم نے کہا کہ نبی کی شفاعت ملے گی, تو وہ بھی قرآن میں ہے الا لمن ارتضی, نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں کر پائیں گے, صرف اس کے لیے کریں گے کہ جس کے لیے اللہ اجازت عطا فرمائے گا. رہی بات اللہ کی رحمت کی, وہ بھی قرآن میں ہے قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت بھی ان لوگوں کو ملے گی جو نیکوکار ہوں. اے طاؤس, مجھے نہیں پتا کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں, جو 5 گانا نماز کے علاوہ 1000 نفلی نماز روزانہ پڑھتے ہیں, جو سائیں اتار ہے روزانہ فیرانہ کا روزہ رکھتے ہیں, ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر رو رو کر عبادت کرتے ہیں, ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں مجھے یقین نہیں کہ میں نیکوکار ہوں اسی کے نہیں ہوں. آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ 5 نمازیں مشکل سے پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں سینہ تان کر گردن اکڑا کر کہ پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر کے آ رہے ہیں. ایک تسبیح کیا کھڑکا لی ہم نے اپنے ہاتھوں میں. بعض لوگ تو نمائش کے لیے حتیٰ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ دنیا دار دیکھ کر کہے کتنا بڑا نیک ہے, ہم تسبیح پڑھتا رہے. شہرت, نمود, نمائش, ریاکاری, تسلط و بناوٹ عبادت کو کچل کے رکھ دے, جلا کے رکھ دے. ہشام بن عبد الملک, ولید بن عبد الملک کا بھائی, اس وقت حکومت تھی ولید کی. اسے سلطنت کہہ لیں, امارت کہہ لیں, حکومت کہہ لیں, خلافت کہہ لیں, وہ تو خلیفہ
खलीफा अपने आप को कहते थे। तो जो सरबराह था उसका भाई हज के मौके पे आया। अब यहां पे मंजर बड़ा अजीब हो गई। रुकने यमानी का बोसा लेना चाहता, एक तरफ हजर अस्वद, एक तरफ रुकने यमानी। वहां से भी खिलाफे काबा को ऊपर उठा दिया गया, लोग आके चूमते हैं रुकने यमानी। फिर रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक जो दीवार का हिस्सा, वहां से गुजरते हुए रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ी जाए। क्योंकि 70,000 फरिश्ते यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं कि जो यहाँ से गुजर कर ये दुआ पढ़े तो दुआ पर वो आमीन कहते हैं। एक फरिश्ता नहीं, 70,000 फरिश्ते, उनका एक ही काम कि यहाँ से गुजरने वाला ज़ाहिर, मोतमिर, उम्रा करने वाला, हज करने वाला हाजी, एहराम में हो या बगैर एहराम के, वो जो भी यहाँ से गुजर कर ये रब्बाना आतिना वाली दुआ मांगे तो हमने आमीन कहना। 70,000 पूरी फरिश्ते आमीन कहने की ड्यूटी दे रहे। तो ये रुकने यमानी है, छोटा सा, रश ज्यादा नहीं हो, लेकिन हज का मौका था, रश ज्यादा था। शाम से आया, अहले शाम बड़ी तादाद में लोग थे, मुश्किल हो गया कि उसको चूम सके। चुनांचे हल्का बनाकर उसके खुदाम और उसके मानने वाले और सरकारी नौकर चाकर मुलाजिम, उन्होंने हल्का बनाया, लोगों का आना जाना बंद किया। फिर भी मिंबर रखकर वो पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से ये रुकने यमानी को चूम सका। शाम में अब्दुल मलिक, उसी सलाम में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हजर अस्वद को चूमने के लिए तशरीफ लाए। बहुत कीमती फाखरा, खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। खूबसूरत तो आप पहले से ही थे, क्योंकि गुलशन रिसालत के चश्मो चराग के आपसे बढ़कर रसीद कौन होगा? लिबास भी फाखरा और कीमती और खूबसूरत। जब लोगों ने आपको आते हुए देखा तो हजर अस्वद को छोड़ दिया, रास्ते बंद गए, लोग एक तरफ हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की आल का एहतराम और अदब करते हुए रास्ता तय कर दिया। हजर अस्वद खाली पड़ा है, आप बड़े प्यार से आराम से आए, बोसा लिया। तो शाम के रहने वाले लोगों ने शाम से सवाल किया, ये कौन है? आप रुकने यमानी को चूमने के लिए तो आपको रास्ता तक नहीं मिला, जब क्या खलीफा के भाई हैं, गवर्नमेंट के सरकारी एहलकार आपके साथ है, इनके साथ तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं, चंद खुदाम के अलावा। फिर लोगों ने इनके एहतराम और अदब में रास्ते क्यों खोल दिए? तो अहले बैत अतार से क्योंकि इनाद था, इसलिए वो कहने लगा, मैं नहीं जानता ये कौन है। वहां अरब का मशहूर शायर तो खड़ा था, वो बुलंद आवाज से बोला और उसने कहा, शाम, ये कौन है तू नहीं जानता, मगर अरब और अजम जानते भी हैं और इन्हें पहचानते भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, यारिफुल हिल्ल वल हरम, यारिफु बैतुल्लाह। ऐ शाम तू कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, अरे आ मैं तुझे बताऊं, ये काबा भी जानता है ये कौन है, ये हरम पाक भी जानता और पहचानता है, अरब अजम के लोग जानते पहचानते हैं। ये कायनात में धरती पर जितने भी इंसान है, सबसे बेहतर इंसान ये है। अगर मुत्तकी और परहेजगारों को जमा किया जाए तो ये उनके ईमान लड़ाते हैं। अरे ना होने और ना देने को तो ये लफ्जों से वाकिफ भी नहीं, इन्हें तो तालीम
ان کو جانتا بھی ہے اور انہیں پہچانتا بھی ہے۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر، کائنات میں آج جتنے بھی انسان ہیں، سب سے بہتر و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، وہ یہی۔ حضرت سیدہ زینب پھوپھی جان صحابہ رسول حضرت جابر کی ڈیوٹی لگا کہ جاؤ انہیں تھوڑا سا سمجھاؤ، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کہو کہ عبادت میں کچھ کمی کر، رات کا کچھ حصہ سو لیا ہے، کبھی کبھی روزہ ترک کر دیا۔ جب حضرت جابر نے آگے گفتگو کی تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ہے حضرت جابر میں کیا کروں، جن کی گود میں میں کھیلتا رہا، جن کی آغوش میں میں بیٹھتا رہا، جن کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے نماز سیکھی، میں ان کی اقتداء اور ان کے عمل اور طریقے کو ترک نہیں کر سکتا۔ میرے آباء و اجداد نے ساری زندگی، ساری راتیں عبادت کی ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس عمل کو؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ تو سید ہیں، سردار ہیں، لوگوں خاندان نبوت کے چشم و چراغ، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، آپ غلام ابن غلام کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں حضرت زید بن اسلم کے پاس، تو آپ مسکرا دی، فرمایا جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ میرے نانا جان ہیں، ان کی تعلیم ہے کہ علم حاصل کرو خواہ وہ کہیں سے بھی ملے۔ اے نافع، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ غلام ابن غلام ہے، ہم تو اس لیے اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس کا سینہ علم سے بھرا ہوا۔ نانا جان کا فرمان ہے کہ علم کا پیچھا کرو، تعاقب کرو، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو۔ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں تو ان کے پاس آتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر کیوں گزاری؟ کیونکہ مسجد نبوی ہے، نانا جان ہے، ریاض الجنہ ہے، صحابہ کرام میں علم کے حلقے ہیں، وہ صحبتیں، وہ یارانیں، وہ دوستانے، نبی علیہ السلام کے آربے کے اطہار کے وہ حلقے ہیں جہاں سے آپ کو تربیت میں آپ خیر و تابعین بن۔ صحابی تو وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو ایمان کی نظروں سے، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا، کیونکہ آپ کی پیدائش مولا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں ہوئی، تو اس لیے آپ صحابہ کو دیکھتے، صحابہ کی زیارت کی، صحابہ سے صحبت، صحابہ سے ملاقاتیں، اس لیے تابعین۔ لیکن اس وقت کے نوجوان جتنے تابعین تھے، آپ ان میں سب سے اعلیٰ بہتر خیر و تابعین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، کیونکہ سبھی کے بعد اتنا علم نہیں آیا جتنا علم اللہ نے ان کے سینے میں اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر علم کے ساتھ تقویٰ بھی، خوف خدا بھی ہے۔ نماز کے لیے صرف وضو کرتے تھے تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اور خادم پوچھتے تھے حضرت کیا ہوا؟ فرماتے تم کیا جانو کہ اب میں کس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کھڑا ہونے والا ہوں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیشی ہے، جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کے سامنے میری پیشی ہونے والی ہے، اس لیے کام رہا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بازار میں بھی گھوم رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر دماغ میں حساب و کتاب بھی چل رہا ہے، فلاں جگہ جانے، فلاں پیسے لینے، فلاں کو لینے، یہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، شادی بھی کر رہی ہیں، یہ ہماری نماز ہو۔ یہ ان کی اولاد ہیں کہ جن کے دادا جان کے راہ میں تیر لگا تو نکالتے تھے، درد کے تیسیں اٹھتی تھی، نکلتا نہیں تھا۔
مولا علی مردہ نے فرمایا کہ مت نکالو فی الحال، مجھے نماز کی نیت کرنے، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں پھر نکالیں۔ آپ نے نماز شروع کی، زور لگا کے 3 نکالا، 3 نکل گیا، نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا ہاں بھی 3 نکالا، معلوم نکل گیا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا اگر 3 کی خبر رہتی تو پھر نماز کی خبر کہاں ہے؟ یا پھر نماز ہے یا پھر خیال ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں غور و فکر کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ان نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں نماز لپیٹ تو اس کے منہ پر دے مارو اور کہو کہ رب فرماتا ہے مجھے تیری اس نماز کی کوئی حاجت ضرورت نہیں۔ جو نماز اس کی یاد کو تازہ نہ کرے، نماز تو 9 باز ہے، 9 معنی نیا کرنا، باز معنی یاد، ترکی زبان کا لفظ کہ یاد کو تازہ کرے۔ 5 بار مسلمان مسجد میں آتا ہے، گھر پر نماز پڑھتا ہے، رب کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اگر اس کی یاد ہی تازہ نہ ہو، اس کا عشق نہ بڑھے دل کے اندر، اس کی محبت پیدا نہ ہو، جو محبت اس میں اضافہ نہ ہو، نماز تو ہر بے حیائی برے کام سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن رب کا سچا فرمان کہ بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روک دیتی۔ اگر مجھے میں نماز بھی پڑھوں، بے حیائی برے کام بھی کروں، اس کا مطلب میری نماز نہیں ہو رہی۔ جس دن نماز ہو جائے گی میں برائی چھوڑ دوں۔ اگر برائی بھی ساتھ چل رہی ہے، تاجر آدمی ادھر آ کے نماز پڑھتا ادھر جا کے ہیرا پھیری کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، نجائز منافع خوری کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر نماز کائے گی؟ یہ تو نماز نہ ہوئی۔ اور پھر ہیل پر حوصلہ کے رب نے کون کے بھرا۔ آپ جا رہے ہیں، ایک شخص اچانک سامنے آ کے اس نے آپ کے خلاف باتیں شروع کر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف۔ اب جتنے خدام تھے ان کو غصہ آیا، آپ نے اشارہ کیا، آپ ایک قدم اس کے اور قریب ہو، فرمایا بھائی جتنی باتیں تو نے کی ہیں، لگتا ہے کہ تو ابھی ہماری پوری زندگی سے واقف نہیں ہے، کچھ اور باتیں بھی ہوں گی جو تجھے معلوم ہے۔ اب جب 2-4 جملے آپ نے اس طرح بولے وہ تھوڑا سا شرمسار ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اس نے حاجت بیان، آپ نے 5000 درہم اسے نقد دیے، اپنا جبہ اتار کر اس کو پہنا، آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اولاد نبی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ حوصلہ تو نبی کے پاس ہے جو ان کی اولاد کے پاس ہوتا ہے کہ کوئی آ کر ان کے منہ پر میں برا بھلا بھی کہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ ان کی اصلاح کرتے ہیں اور نیکی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں۔ اپنے باپ اور اپنے تایا کے ساتھ تو کئی دفعہ پاپ یادہ حج کیے، لیکن ان کی رحلت اور شہادت کے بعد 20 مرتبہ آپ نے حج ادا کی، عمرے تو لا تعداد کیے ہوں، عمرے تو لا تعداد، گھر میں حفاظت کر رہے ہیں، مکان کو آگ لگ گئی، کمرے کو آگ لگ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، شور مچا دے، حضرت جلدی نکل آئیے باہر، مکان کو آگ لگ گئی، آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھا، آگ لگی رہی، آخرکار لوگ کوشش کرتے رہے، وہ بجھ گئے، بعد میں آپ نے نماز کو مکمل کیا، سجدے سے سر اٹھایا، لوگ رو رہے تھے کہ حضرت اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے بڑی آواز ہے، آپ نے فرمایا تم مجھے دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر میں تھے،
میں آخرت کی آگ سے بچنے کی یہ ہے نبی کا خاندان، یہ ہے اولاد نبی. ان کو حق ہے یہ کہلوانے کا کہ ہم اللہ کے رسول کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں، کہ جن کو نماز سے اس قدر شغف اور اس قدر پیار ہے. غریبوں کے ساتھ آپ کی شہادت اور وصال کے بعد مدینہ طیبہ کے بے شمار گھروں کا آج پتہ چلا کہ کتنے گھر ایسے تھے جہاں آپ رات کو اپنی پشت پر آٹا اور چینی اور سچے گوڑ اور چینے سامان کھانے پینے کی رکھ کر ان کے گھروں میں پہنچایا. ہم تو 10 روپے بھی دیتے تو کہتے قاری صاحب اعلان کرو کہ سید احمد فریدی صاحب نے 10 روپے بھیجے، میرا نام تو سپیکر. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کولا مسجد میں تھا ایک بار، تو اس کا رواج تھا کہ 10 روپے آتے تھے تو سپیکر کھول کے بیٹھ جانا اور چندہ مانگنا، کوئی محفل ہونے کو چھوڑنا. تو بچوں نے آنا 10 روپے لے کے، تو ایک آدمی آیا بچے کو ساتھ لے کے 10 روپے اس نے پکڑایا، اس نے کہا یہ نام. میں نے نام نہ وہ لگا دو. اس نے کہا کہ میں نے 1 روپیہ آپ کی اس مسجد کو نہیں دینا. بھائی کیا ہوگا؟ کہتے آپ نے نام نہیں، سپیکر میں نام لینا تھا. آج ہم ایک دیکھ لنگر کی پکا کر دے دیں تو چھاتی کھل جاتی. ایک محفل کرا لیں تو پتہ نہیں ہم ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بڑے جنتی بن گئے. یہ وہ ہستیوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سوالی کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار 50-50 ہزار کھڑے کھڑے عطا فرما دی. یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر جو بیوی بچے بیٹھے ہیں وہ کیا کھائیں. یہ وہ خاندان اپنے گھر کی چادریں تک دینے والے، گھر میں روزہ رکھنے والے، افطاری کے ٹائم اپنا کھانا سائل کو دینے والے. یہ وہ خاندان کہ خود کچھ نہیں کھانا، روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کرنا تھا، سوالی آیا خود پانی سے افطار کر لیا، پانی سے آ کے روزہ رکھ لیا، مگر اپنا کھانا سوالی کو دے دیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کوئی سوالی آ کے سوال کرتا آپ فوری طور پر اس کو عطا فرماتے، مگر عطا فرمانے سے پہلے آپ اپنی جگہ پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور جو کچھ بھی دینا ہوتا پہلے اس کو چومتے، بوسا لیتے، پھر اس سوالی کے ہاتھ پر رکھتے. آپ سے وجہ پوچھی گئی تو کہا میرے نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ خیرات سوالی کے ہاتھ پر بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ رحمان کے ہاتھوں پر جاتا ہے. اب جو عمل جو چیز مجھے رب کے قریب کرنے والی ہے اس کا سبب ہے، میں اس کا بوسہ کیوں نہ لوں. اب چومتے تھے اس کو کہ یہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا قرب عطا ہے، ان کے نزدیک تک کر دے، اس لیے اس سے زیادہ پیار اور اس سے زیادہ محبت. محرم کے مہینے میں آپ کا وصال پاک ہوا. ولید بن عبد الملک کے اشاروں پر آپ کو بھی کھانے میں زہر دیا. آخری رات تھی تو آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر پانی لے کر آئے وضو کے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ پانی صحیح نہیں ہے اور لے. اب وہ حیران ہو، جب روشنی میں جا کے دیکھا تو اس میں چوہا بھرا ہوا پڑا. آپ نے نور ولایت سے دیکھ لیا تھا کہ یہ پانی پاک نہیں. سبحان اللہ. سید الاولیاء کی نسل میں سبحان اللہ. پھر دوسرا پانی لایا، آپ نے وضو کیا اور پھر نماز ادا فرمائی اور فرمایا بیٹا آج کی رات ہم پوچھ کرنے والے ہیں. وقت رحیل آ گیا، ہماری رخصت کی گھڑی آ گئی. آپ کا وصال پاک ہوا. جنت البقیع کے اندر تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں آپ کا مرکز شریف لال مبارک کی تیاری ہوئی.
آپ کے اپنے پیارے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر خود لحد میں اترے، قبر کی درستگی کی اور اپنے ہاتھوں میں اپنے ابا جان کے جسم پاک کو لیا اور لحد کے سپرد کیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہر پاک ہستی کی تربت پاک پر دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا اور قیامت تک ہوتا رہے۔ ہم صرف اپنی نجات کے لیے اور اپنی محبت کے اظہار کے، میں نے خطبہ میں اللہ کے نبی کا فرمان پڑھا کہ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو میری آل کی محبت کی تعلیم دو، سکھاؤ، اپنے بچوں کو محب آل رسول بناؤ۔ آج اس بات کی کمی ہے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، محمد شاہزیب جاوید بیٹھا، اسے 2 منٹ کے لیے بلاؤں گا کہ منقبت امام زین العابدین کی پیش کر صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض بد نصیب لوگوں نے حب اہل بیت کا سہارا لے کر صحابہ کرام کی شان کے خلاف زبان تام کو دراز کی۔ عراق سے کچھ لوگ امام زین العابدین کی مجلس میں آئے، آ کر بیٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی شان کے خلاف گستاخی کے الفاظ استعمال کی۔ آر لی کہ ہم محب اہل بیت، مستند ترین کتابیں ہماری کے علاوہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ جلال اور غصے میں آئے اور فرمایا فوری طور پر میری مجلس سے نکل جاؤ، تمہارا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا مسلمانوں سے کوئی واسطہ۔ آپ نے اپنی مجلس سے نکال دیا ان لوگوں کو۔ وہ آئے تھے کہ صحابہ کرام کے خلاف بات کریں گے، حضرت المرضات سے محبت کا اظہار کریں گے، ہمیں اور زیادہ کوئی قرب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کا تعلق نہ مسلمانوں سے ہے اور نہ دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، آپ کی ایک جو کنیت ابو محمد بھی کنیت ہے، ابو الحسن بھی ہے اور ابو بکر بھی ہے، کیونکہ آپ کے بھائی کا نام بھی ابو بکر تھا جو کربلا میں شہید ہوا۔ عمر بھی بھائی کا نام تھا جو بچپن میں وفات پا گیا۔ آپ ان ناموں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 14 بچے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کائنات میں جو اصلی سید ہے وہ آپ کی آل اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پاک پر جتنی رحمتیں نازل ہوں ان میں اور زیادہ اضافہ۔ محمد شاہزیب جاوید صاحب آئیں 2-3 منٹ کے لیے امام زین العابدین کی شان میں منقبت